بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر مرنے والا مر جانے کے بعد جب آخرت کی زندگی دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا، یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں پہلے مر گیا ہوتا۔ اگر اس میں سے کوئی آدمی نیک ہوگا تو اس کی حسرت اس انداز کی ہوگی کہ میں پہلے کیوں نہیں آ گیا اتنی اچھی جگہ، یہاں مجھے جو نعمتیں حاصل ہیں، جو سکون حاصل ہے، جو میرے اوپر فضل و کرم ہو رہا ہے، دنیا کی خراب زندگی میں کیوں گزار کر آیا، کیوں وہاں پر تکلیف پریشانیاں سہ کر آیا، پہلے آ جاتا تو آرام سے زندگی میں اثر آ جاتی تھی۔ اور جو بدکار آدمی ہیں، گناہ گار آدمی ہیں، وہ اس طرح سے حسرت کرے گا کہ میرے گناہ دنیا میں رہنے کی وجہ سے بڑھتے گئے۔ اگر میں جلدی آ جاتا تو کم از کم اتنے زیادہ گناہ تو میرے نہیں ہو پاتے۔ تو برا آدمی ہو کہ اچھا آدمی ہو، یہی تمنا کرے گا کہ کاش میں جلدی مر گیا ہوتا۔ اور یہ حدیث کے طور پر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ حدیث کہاں ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں تو یہ حدیث مجھے ملی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کا قول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نہ لیا جا رہا ہو، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ بعض اللہ کے بھیجے ہوئوں کو چونکہ رسول کہتے ہیں تو فرشتوں کے لیے بھی بعض وقت رسول کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام کے لیے بھی قرآن مجید میں رسول کا لفظ آیا ہے۔ تو رسول کا اصل لغوی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر لفظ رسول استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی ہے، زی بے فرمودست آگہ رسول کے ہراں کے مرد و کردست تن نزول۔ اسی لیے خبر رکھنے والے بھیجے ہوئے نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی مرا اور اپنے جسم سے جدا ہوا اس کی یہی حسرت رہی۔ نبو ادورا حسرت نقلان و موت، لیک باشد حسرت تقصیر و فوت۔ اس کو دنیا سے چلے جانے کا اور مر جانے کا افسوس نہیں ہوگا۔ دنیا میں لوگ جب تک رہتے ہیں تب تک مرنے سے گھبراتے رہتے ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں تو دنیا چھوڑ کر آ جانے کا ان کو افسوس نہیں ہوتا۔ اور جو حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ مرنے کا افسوس نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں رہ کر کوتاہی کرنے اور اپنے فرائض کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جو انہوں نے نقصان کر لیا ہے اس کا افسوس ہوتا ہے۔ ہر کے میرت خود تمنا باشدش، کے بدے زی پیش نقل مقصدش۔ جو بھی شخص مرتا ہے اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا اپنی منزل کی طرف آ جانا، اپنے منزل مقصود کو پا لینا، یہ اتنی دیر سے کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں ہو گیا۔ ہر ایک کی یہی تمنا ہوتی ہے، یہی حسرت ہوتی ہے۔ گر بدے بد تا بدی کمتر بدے، ورتقی تا خانہ زوتر آمدے۔ اگر وہ دنیا میں برا تھا، بد تھا، تو اس لیے حسرت کرے گا کہ دنیا میں اگر وہ زیادہ نہ جیتا، جلدی مر جاتا، تو کم از کم اس کی برائیاں تو کم ہوتی۔ میں اتنے دن زیادہ جی کر اپنے برائیاں زیادہ کر کے ہی آیا، اگر کم عمری میں مر جاتا تو کاش میرے برائیاں تو زیادہ نہ ہوتی۔ جیسے کوئی شخص ہے جوان ہونے سے پہلے مر گیا، چھوٹا بچہ مر گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے تو کوئی گناہ تھے ہی نہیں، وہ بے گناہ دنیا سے مرا، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی بچپن میں ہی مر جاتا تاکہ گناہوں کا بوجھ تو میرے سر پر نہ ہوتا۔ ورتقی، اور اگر متقی ہوتا تو کہتا کہ میں اپنے گھر جلدی کیوں نہیں آ گیا، یہ تو میرا اصلی گھر تھا، اور میں ایک پرائے گھر میں مسافر خانے میں اتنا لمبا عرصہ کیوں رہا، یہ کہتے ہوئے حسرت کرتا تھا۔
گویدابت بے خبر می بودام دم بدم من پردمی افزودام. تو برا آدمی کہے گا کہ میں نے برائیاں کی اس لیے کہ میں بے خبر تھا، اس دنیا کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اگر اس دنیا کے بارے میں، اس نتیجے کے بارے میں مجھے دنیا میں ہی اگر پتہ چل گیا ہوتا تو میں یقیناً برائی نہ کرتا ہوتا. مجھے خبر نہیں تھی، اندازہ نہیں تھا کہ یہ دنیا ایسی ہوگی، اسی لیے مجھ سے غلطیاں ہوئیں. میں نے ایک ایک غلطی کر کے اپنے اور آخرت کے درمیان جو پردے کو ہمیشہ بڑھاتا رہا. اور جتنا جتنا برائیاں مجھ سے ہوتی رہی میں آخرت سے اور دور ہوتا چلا گیا. گر ازیں زوتر مرا معبر بدے این حجاب و پردام کمتر بدے. اگر میں پہلے ہی مر جاتا، اتنے پردے نہ بڑھتے، تو میرا یہ حجاب بھی کم ہوتا تھا اور یہ پردے بھی کم ہوتے تھے، اور میں اتنی آسانی کے ساتھ آخرت کو اختیار کر لیتا اور آخرت میں سکون سے رہتا تھا. از حریسی کم دراں روئے قنوع وز تکبر کم دراں چہرے خشوع. ایک حرص دنیا میں میرے اوپر طاری تھی، میں دنیا حاصل کروں، میں دنیا میں عزت کماؤں، دولت کماؤں، بس اسی میں زندگی گزارتا رہا. لالچ، حرص ہی مجھے آخرت سے دور کرتی رہی اور دنیا سے قریب کرتی رہی. جو قناعت کا چہرہ تھا، جو انسان کی دولت تھی، جو مل گیا اس پہ راضی ہونا، جیسے حالات بن جائیں اس پہ خوش رہنا، یہ جو انسانی فریضہ تھا دنیا میں جینے کا، اس کو میں نے زخمی کر دیا یہ حرص کی وجہ سے. وس تکبر کم دراں چہرے خضوع. اور تکبر میرے اندر آیا تو اس کی وجہ سے میری عاجزی کا جو چہرہ تھا وہ زخمی ہو گیا. ہم چنی از بخل کم در روئے جود وز بلیسی چہرے خوب سجود. اسی طریقے سے بخل اور کنجوسی کے ذریعے میں نے اپنے سخاوت کے چہرے کو زخمی کیا، اور شیطانیت، آرام دہ زندگی، اس کو حاصل کرنے کی حرص کی وجہ سے میں نے سجدے کے حسین چہرے کو زخمی کر دیا. میں عبادت نہیں کرنا چاہتا تھا، عبادتوں میں میرا دل نہیں لگتا تھا. شیطانیت کے وسوسوں پر کام کرتے ہوئے میں عبادت سے جی چراتا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ حرص کی وجہ سے قناعت زخمی ہوئی، تکبر کی وجہ سے عاجزی زخمی ہوئی، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے سخاوت کا چہرہ زخمی ہوا، اور شیطانی وسوسوں کی وجہ سے عبادتوں کا چہرہ زخمی ہو گیا. ہر طرف میں نے اپنے چہروں کو، اچھے چہروں کو میں نے زخمی ہی کیا ہے. برمکن آ پر خلد آرائرا برمکن آ پر رہ پیمائرا. یہ جو پر مجھے دیے گئے تھے اڑنے کے لیے، میں نے اس کو اکھاڑے. یہ قناعت کا ایک پر تھا، عبادت کا ایک پر تھا، عاجزی کا ایک پر تھا، سخاوت کا ایک پر تھا. یہ سارے پر میرے پاس تھے اور میں نے ان سارے پروں کو اکھاڑ دیا. اب میں اڑنے کے قابل نہیں رہا. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ جنت کو آراستہ کرنے والے جو پر تجھے دیے گئے ہیں اس کو نہ اکھاڑ. تو جس کو خراب چیز سمجھ کر اکھاڑ رہا ہے وہ خراب نہیں ہے، تو اس کا خراب استعمال کر رہا ہے. جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں دیے، تو پاؤں تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن ان پاؤں کا استعمال کرتے ہوئے آدمی اگر برے راستے پر جائے تو پاؤں کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جیسی نعمت انسان کو عطا کی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن انہی آنکھوں کا اگر بندے نے غلط استعمال کیا تو آنکھوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے. تو آنکھوں کو مت اکھاڑو. اگر یہ آنکھیں تمہیں غلط چیزیں دکھا رہی ہیں تو آنکھوں کا قصور نہیں ہے. آنکھوں کو اکھاڑنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آنکھوں سے تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آنکھوں سے تو آپ راستہ چل کر مسجد کو جا سکتے ہیں، ساری نیکیاں ان آنکھوں سے ہو سکتی نا. تو آنکھوں کو اکھاڑ دینا کون سی عقل مندی ہے؟ اس کا صحیح استعمال کرو، اکھاڑو نہیں. یہ راستہ طے کرنے والے پر ہیں، ان کو اگر نوچ کے پھینک دیں گے تو راستہ کیسے طے ہوگا؟ چوں شنی دی پندو روئے بن گریس بعد ازاں در نوحہ آمد می گریس. جب یہ نصیحت اس آدمی نے مور کو کی جو پر اکھاڑ رہا تھا، تو اس مور نے نصیحت کرنے والے اس آدمی کا چہرہ بڑے غور سے دیکھا، تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا، اور اس کی باتیں اس کے دل کو لگی تو اس نے نوحہ کرنا اور رونا شروع کر دیا. اب مور رونے لگا. جیسے اس نے نصیحت کی کہ تو پر کیوں اکھاڑ رہا ہے، پروں کا مظاہرہ مت کر.
دکھاوا مت کر، لیکن پر تو تیرے کام کے، تیری شان تو ان پروں سے ہی ہے، تو ان پروں کو کیوں اکھاڑ رہا ہے؟ تو اتنی ساری نصیحتیں جو اس نے کی، یہ سب سننے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی سے وہ دیکھتا رہا اس آدمی کو، اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا۔ نہ ہو گریا دراز و درد مند، ہر کے آنجا بود در گریاش فگند، اور ایسا رونے لگا، ایسا گڑ گڑا کر، آوازیں نکال نکال کر، سسکیاں مار مار کر درد مند طریقے سے رونے لگا کہ جو بھی وہاں پر تھا دیکھنے والا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے رونے کو دیکھ کر سارے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں، لوگ رونے لگے۔ وہاں کے می پرسید پر کندن سے چیست، بے جواب شد پشیمامی گریست، اور جس نے پوچھا تھا اس مور سے کہ پر کیوں نوچتا ہے، اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ اچانک مور کے اس رونے سے وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا، شرمندہ ہو گیا، اور وہ بھی رونے لگا کہ میں نے کیوں یہ بات چھیڑ دی، اس کے دل کو تکلیف پہنچا دی۔ تھوڑا بولنا تھا۔ جب کسی کو کسی غلطی پر ٹوکا جاتا ہے تو بعض وقت ایک دو بات بول کر خاموش بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بار بار وہی بات، بار بار وہی بات بولو تو سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ مور کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ اتنا زیادہ جو اس نے نصیحتیں کی، مور کے دل پر ایک ایک نصیحت تیر کی طرح چبھ رہی تھی، اور آخر میں جب برداشت نہیں ہوا تو ایک لخت بے اختیار وہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا۔ اب یہ شخص شرمندہ ہو گیا، کاش مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا اتنا زیادہ۔ کس فضولی من چرا پرسیدمش، او ز غم پر بود شورا نیدمش، یہ میرا بےہودہ پن تھا جو میں نے اس سے زیادہ بولا۔ ایک بار نصیحت کرنا چاہیے تھا مجھے کہ کیوں اکھاڑ رہا ہے بھائی، پر مت اکھاڑ، تیرے لیے اچھا نہیں ہے، بس اتنا کہنا تھا، میں نے بہت زیادہ کہہ دیا اس کو۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ اپنے آپ میں وہ کہنے لگا۔ وہ پہلے ہی اندر سے غم سے بھرا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ ایک آدمی پہلے سے ہی غم سے بھرا ہوا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر آپ اور غم کے پہاڑ ڈالیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائے، اور ایسے ہی ہوا۔ مور کے اندر، دل کے اندر کیا چل رہا تھا اس آدمی کو خبر نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں اچھی باتیں بول رہا ہوں، نصیحتیں کر رہا ہوں، کرتا جا رہا ہے۔ اب وہ پہلے سے مور کے دل کے اندر ایک زخم تھا، ایک غم تھا، اب اس کی باتوں نے اس زخم کو اتنا زیادہ کر دیا کہ وہ لاوے کی طرح وہ غم پھٹ پڑا۔ می چکید از چشم تر بر خاک آب، اندراں ہر خطرہ مدرج صد جواب، اب آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ہر آنسو جو آنکھوں سے ٹپک رہا تھا اپنے آپ میں سینکڑوں جواب رکھتا تھا۔ اب وہ مور رو رہا ہے اور یہ آدمی ہکا بکا کھڑا ہے، کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہے، کچھ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ می چکید از چشم او گریا بخاک، خاک گل می شد ز اشک سہمناک، مور اتنا رو رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر زمین پر ٹپکتے جا رہے تھے، اور اتنے زیادہ آنسو ٹپک رہے تھے کہ نیچے مور کے پاؤں کے پاس کیچڑ سا بن گیا۔ اتنے آنسو نکالے مور نے، اتنا رویا مور۔ گریہ باصدق بر جہاں زند، تاکہ چرخ و عرش رہا گریاں کند۔ اب یہاں پر ایک بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ سچائی کے ساتھ، دل کے ساتھ جب کوئی آدمی روتا ہے تو اس کا رونا دوسروں کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ اگر وہ رونا دل کو چھو لینے کے بعد ہوا ہے، سچا رونا ہے، دکھاوے کا رونا نہیں ہے، دل سے نکلنے والا رونا ہے، تو ایک آدمی روتا ہے تو دوسرا آدمی بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض رونے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آسمان اور یہاں تک کہ عرش کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ رونے کو معمولی چیز مت سمجھو، بشرطے کہ وہ اصلی رہے، مگرمچھ کے آنسو نہ رہے۔ گریہ بے صدق بے سوزش بود، دیو دوں بر گریا اش خنداں شود، لیکن جو بناوٹی رونا روتے ہیں اس کے اندر کوئی سوزش، کوئی جلن، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ روتے تو ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکالتے ہیں، لیکن ان کے رونے کا سامنے والے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دکھاوے کا رونا ہے، جھوٹ موٹ کا رونا ہے، اندر سے نہیں ہے۔
دل کو ٹھیس پہنچنے کے بعد جو رونا ہوتا ہے، جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ کام کے ہوتے ہیں۔ دل میں تو کوئی اثر نہیں ہے، لیکن صرف آنسو نکل رہے ہیں تو اس آنسو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بغیر سوزش، بغیر جلن، بغیر اثر کے وہ آنسو ہوتے ہیں۔ اور جو شیطان ہوتا ہے، کمینہ شیطان، وہ ایسے رونے والے پر تو ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے ایسے رونے والے کا۔ گریہ بے صدق باشد بے فروخ، آن ندارت چربی مانند دوغ۔ بناوٹی رونا بالکل ایسے بے فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ چھاچھ کے اندر کوئی مکھن، کوئی چکناہٹ نہیں ہوتی۔ چھاچھ بھی ہے، دودھ بھی ہے، لیکن دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، اس سے ملائی بنائی جاتی ہے، اس سے مکھن نکالا جاتا ہے، اور چھاچھ بھی بالکل دودھ کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی مکھن، کوئی چکناہٹ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی آدمی کا معاملہ ہوتا ہے، جب وہ اندر کی دل کے اثر کے بغیر روتا ہے، اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عقل و دلہا بے گمانے عرشیند، در حجاب از نور عرشی میزیند۔ عقل اور دل، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو عرش سے آئی ہوئی ہیں، اسی لیے عرش کو ہلاتی ہیں۔ اب رونے میں انسان کی عقل اور اس کا دل اگر شامل ہے تو عرش ہلے گا، نہیں اگر وہ رونا صرف جسم سے متعلق ہے تو کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے۔ اور جو چیز عرش کی ہوتی ہے، عرش سے آئی ہوئی ہوتی ہے، اس کا تعلق نور سے ہوتا ہے، روشنی سے ہوتا ہے۔ اور جو جسم سے متعلق چیز ہے، جس کا عرش سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نور سے بھی اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ روشنی سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ اندھیرے سے متعلق ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بیان کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ عقل اور روح انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرندہ کسی پنجرے میں ہوتا ہے۔ انسان کا جسم ایک پنجرا ہے اور عقل اور روح اس کے اندر کے پرندے، اور جب تک وہ پرندے اس جسم کے پنجرے میں ہیں تب تک وہ پھڑپھڑاتے رہتے ہیں اندر ہی اندر، لیکن جیسے ہی اس پنجرے میں سے وہ پرندہ نکل جاتا ہے، تیزی کے ساتھ اڑ کر فضاؤں میں چلا جاتا ہے۔ یہی حال ہے انسان کے روح اور جسم کا۔ یہ بہترین مثال ہے روح اور جسم کی اس اختلاط کو، اس ملاپ کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین مثال ہے۔ انسان کا جسم پنجرا ہے اور اس کی روح اس پنجرے کے اندر قید پرندہ ہے، تو اصل چیز پنجرا نہیں ہے، اصل چیز پرندہ ہے، اور جب تک انسان زندہ ہے تب تک وہ پرندہ پنجرے میں ہے، اور جیسے ہی اس کو موت آ جاتی ہے پنجرا کھل جاتا ہے اور پرندہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب پنجرا کام کا نہیں رہتا، اس کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت۔ تو پتہ چلا کہ اصلی چیز پنجرا نہیں ہے، اصلی چیز پرندہ ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ ایک اور مثال دے رہے ہیں ہاروت اور ماروت کی۔ ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، کیونکہ اس زمانے میں جادو کا بڑا بول بالا تھا، لوگ جادو پر اتنا زیادہ اعتقاد کر رہے تھے، ہر آدمی جادو سیکھ رہا تھا اور اپنا ایمان گنوا رہا تھا، کیونکہ جادو کے جو حیرت انگیز کمالات انسان دیکھ رہے تھے تو اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، انسان بنا کر وہ دنیا میں آئے۔ ان کو جادو کا علم دیا گیا تھا، وہ دنیا میں آ کر دنیا والوں کو انہوں نے بتایا کہ جادو اچھی چیز نہیں ہے، جادو تو ہم کو بھی آتا ہے لیکن جادو اچھی چیز نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے وہ آئے۔ تو اب وہ فرشتے تھے جو بغیر پنجرے کے پرندوں کی طرح تھے، لیکن جب دنیا میں آئے انسانی شکل میں تو اب دو پرندے بھی اپنے اپنے جسمانی لباس میں آئے، تو مطلب پنجرے میں قید ہو کر آئے۔ ہم چو ہاروتو چو ماروت آند و پاک، بس تاند اینجا بچاہ سہمناک۔ وہ دونوں ہاروت اور ماروت پاک فرشتے تھے، لیکن دنیا میں آئے تو خوفناک کنویں میں بند ہو گئے، یعنی ان کو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے ہم کو بند کر دیا گیا ہے اس دنیا میں، خوفناک کنویں میں۔ وہ عالم سفلی و شہوانی درند، اندری چہ گشتاند از جرم بند۔ اب ایک عالم علوی سے عالم سفلی میں آ گئے، ایک بہت بہترین عالم تھا، وہاں سے ان کو اس عالم سفلی میں بالکل گھٹیا قسم کی
دنیا میں، جو شہوانی دنیا ہے، خواہشات کی دنیا ہے، اس میں لا کر ان کو چھوڑ دیا گیا، گویا کہ ان کو ایک کنویں میں بند کر دیا گیا۔ جیسے کسی کو سزا دی جاتی ہے کسی کے جرم کی وجہ سے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ حالت تھی ہاروت ماروت کی۔ جب وہ دنیا میں آئے تو ان کو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے ایک آزاد آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ سحر و ضد سحر راب اختیار، زید و عام و زند نیکان و شرار۔ جادو اور اس کا توڑ، لوگ آنے لگے اور ہاروت ماروت سے جو لوگ جادو سیکھنا چاہتے تھے وہ جادو سیکھنے کی خواہش کرنے لگے، اور جو جادو کا توڑ سیکھنا چاہتے تھے وہ توڑ سیکھنے کی خواہش کرنے لگے۔ جب جادو ہے تو جادو کا توڑ بھی تو ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جادو کو منظوری دی ہے، حالانکہ سیکھنے کی اجازت نہیں دی، کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن جادو کو تو پیدا کیا، تو جب جادو کو پیدا کیا تو جادو کا توڑ بھی تو پیدا کیا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، جتنے برے اور بد کردار اور بد خماش بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جادو سیکھتے ہیں، اور جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ جادو کا توڑ سیکھتے ہیں۔ تو نیک اور بد دونوں ان کے پاس رجوع ہونے لگے، ہاروت ماروت کے پاس۔ برے لوگ جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے اور اچھے لوگ جادو کا توڑ سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لیک اول پند بے دہندش کے ہی، سحر را ازما میں آموزو مچی۔ لیکن جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان سے ہاروت ماروت جادو سکھانے سے پہلے نصیحت کرتے تھے کہ جادو مت سیکھو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جب تک وہ نصیحت نہیں کرتے تھے کہ تم جادو سیکھنے کو تو آئے ہو لیکن جادو تمہارے ایمان کو خراب کر دے گا، مت سیکھو۔ یہ جادو ہم کو آتا ضرور ہے، اللہ نے ہم کو سکھا کر بھیجا ہے، لیکن تمہارے سکھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہم سے حاصل مت کرو، جادو سیکھنے کی کوشش مت کرو، یہ کہا کرتے تھے۔ ماں میں آموزیم این سحر فلاں از برائے ابتلاء و امتحان۔ لیکن ہم پھر بھی اصرار کرنے والے کو جادو اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بندوں کا امتحان لینا ہے دنیا میں۔ جادو سکھانے کے لیے فرشتے بھیج دیے گئے، لیکن لوگوں سے کہا گیا کہ تم جادو نہیں سیکھنا۔ اب دیکھیں گے اس کے بعد بندے سیکھنے کے لیے رجوع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ امتحان تو ایسے ہی ہوتا نا، ذرائع مہیا کر کے ان سے کہا جاتا ہے کہ مت کرو، تو امتحان ہوا۔ اب ذرائع ہی بند کر دیں اور مت کرو کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا نا۔ بھائی کوئی جادو سکھانے والا ہی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد کسی سے کہیں کہ تم جادو مت سیکھو، تو یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں تو سیکھیں گے کس سے؟ تو کوئی سکھانے والا ہوگا، سیکھنے کے ذرائع میسر ہوں گے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مت سیکھو۔ تو اس کے لیے ہم کو جادو سکھا کر بھیجا گیا ہے، اسی لیے ہم جب بھی سکھاتے ہیں تو یہ بول کر سکھاتے ہیں کہ یہ مت سیکھو۔ کم تہارا شرط باشد اختیار، اختیار نبوت بے اقتدار۔ یہ ایک بہت خاص اصول ہے کہ جب آزمائش لی جاتی ہے کسی سے تو پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔ جب تک اختیار نہیں دیا جائے گا آزمائش کہاں سے ہوگی؟ بھائی آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو آپ سے یہ کیوں کہا جائے گا کہ یہ مت کرو؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس حیدرآباد میں چار مینار مشہور ہے، ورلڈ فیمس ہے نا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی چار مینار مت بیچو تو آپ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے کہا کہ آپ اپنا گھر مت بیچو جو آپ کے نام پر ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو اختیار ہے۔ تو اختیار ہونے کے بعد حکم صادر ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اختیار ہی نہیں ہے تو پھر حکم کا مطلب کیا ہے؟ تو آزمائش کے لیے اختیار شرط ہے، اور قدرت ہی حاصل نہیں ہے تو اختیار بھی نہیں ہوگا۔ تو اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو جادو اتنا ہی ناپسند تھا تو فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا ہی کیوں؟ امتحان کے لیے ایسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ میلہا ہمچوں سگان خفتان اندر ایشاں خیر و شر بن ہفتان۔ جو انسان کے اندر جو خواہشات ہوتے ہیں نا وہ سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتے ہیں، جب تک ان خواہشات کے ذرائع، اسباب، مینز، ریسورسز اس کو میسر نہیں ہیں تب تک وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اب جو مت کرو کہ حکم کی تعمیل کا جو ثواب اس کو حاصل ہونا ہے وہ کہاں سے ہوگا؟
مت کرو کہ حکم کی تعمیل میں جو اس کو ثواب ملنے والا ہے وہ اسی وقت ملے گا جب کہ اس کو اختیار ہوگا، اس کو اختیار ہے، اس کو ذرائع میسر ہے، اس کو اسباب میسر ہیں، اور پھر بھی وہ نہیں کر رہا ہے تو ثواب ملے گا۔ جیسے ایک آدمی جس کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، بھوکا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس کھانا ہے، پانی ہے، ہر چیز میسر ہے، اور پھر بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اختیار ہے تو حکم کی تعمیل کا ثواب ملے گا، اختیار ہی نہیں ہے تو وہ تو مجبوری ہے، ثواب کا آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں انسان کو دی ہیں۔ دیا کیوں؟ اگر خراب چیز ہے تو اللہ نے دیا کیوں؟ ایسا پوچھتے نا، نہیں دیا اور تم سے کہا ہے کہ مت کرو، اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اور خیر اور شر دونوں چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تم کو دی، ٹھیک ہے، اگر تم اس کا صحیح استعمال کرو گے خیر ہے، اگر غلط استعمال کرو گے شر ہے۔ دیکھیے ایک کام ایسا ہے جو ہر انسان جانتا ہے، ایک دن پہلے تک شر ہے، دوسرے دن خیر ہے۔ جیسے نکاح ہو جائے، نکاح سے ایک دن پہلے وہی کام شر ہے، اور نکاح کے بعد وہی کام خیر ہے۔ تو مطلب ایک ہی کام میں خیر اور شر دونوں چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ چونکہ قدرت نیست خفتند ایردہ، ہم چو ہیزم پارہا و تنزدہ۔ اور اگر تمہارے اندر وہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے، اسباب ہی میسر نہیں ہیں، ذرائع ہی میسر نہیں، تم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن حالات ہی نہیں بن رہے، کوئی سائیڈ ہی نہیں مل رہی ہے، کوئی سپورٹ ہی نہیں مل رہی ہے، تو اب تم کو اس سے بچنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، تم مجبور ہے، تم مجبور ہو کر نہیں کر رہے ہو، اسی لیے ثواب کس چیز کا؟ تمہارے سامنے ہوگا اور پھر بھی تم نہیں کریں گے، اب ثواب آئے گا۔ یہ ہے کمال، قدرت ہونا چاہیے۔ یا کوئی آدمی کے سامنے ہے لیکن خود وہ کرنے کے کچھ قابل ہی نہیں ہے، تب اس کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ اس کے سامنے ایک چیز موجود ہے اور وہ کرنے کی قدرت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے، تب وہ نہ کرے تو ثواب ملے گا۔ اور مگر انسان کے اندر وہ حرص اور شہوتوں کی آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر وہ آگ نہیں ہے، وہ رغبت نہیں ہے، لیکن وہ چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ذرائع میسر نہیں ہے نا، اس لیے کھل کے نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی ذرائع میسر آئیں گے پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہیں۔ تاکہ مردار درائے درمیاں نفخ سور حرص کو بد برسگاں، یہاں تک کہ کوئی بھوکا کتا ہے، جنگل میں نکلا ہے، بھوکا ہے، کچھ اس کو مل نہیں رہا ہے کھانے کے لیے، وہ بھوکا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزے سے ہوں، یا میں اللہ کے واسطے بھوکا رہ رہا ہوں، یا میں نیکی کر رہا ہوں بھوکا رہ کر، نہیں، تیری مجبوری ہے۔ لیکن ایسا آدمی جب کوئی شکار اس کو دکھائی دیتا ہے وہاں پتہ چل جاتا ہے، فوری جو ٹوٹ پڑتا ہے نا شکار کے اوپر، وہاں پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں، میں اس سے بچ گیا، میں اس سے بچ گیا، میں اس سے بچ گیا، میں بڑا نیک ہوں، میں نے اب تک فلاں غلط کام نہیں کیا، فلاں غلط کام نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تجھے اسباب میسر ہی نہیں آئے۔ تیری حالت تو یہ ہے کہ اگر اسباب میسر آئے ہوتے تو ذرا سوچ لے تو کیا کرتا تھا۔ وہاں پر اپنے آپ کو بچانا وہ ہے اصل کمال۔ چوں دراں کوچا خرے مردار شد، سچ سگے خفتہ بداں بیدار شد۔ جب گلی میں کوئی گدھا مر جاتا ہے، مرا ہوا گدھا جب دکھائی دیتا ہے نا، تو سینکڑوں کتے کدھر سے دور کے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں۔ جب تک شکار نہیں ملا ہے سارے کتے زبان باہر نکال کے صرف بیٹھے رہیں گے ایک جگہ، وہ کوئی ان لوگوں کا کمال نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی شکار سامنے آ گیا، دیکھو کس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا، بے تحاشا شکار کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ویسے لوگ بھی کتے کہلاتے ہیں، کتے ہوتے ہیں۔ حرص ہائے رفتہ اندر قتم غیب، تاختن آورد سر برزد ز جیب۔ اندر کی جو خواہشات تھی، جو چھپی ہوئی تھی تمہارے اندر، جیسے ہی شکار تمہارے سامنے آیا وہ پوری ایک ساتھ حملہ آور ہو گئی اور اپنے گریبان سے سر نکال دیا۔
اب تک تم بڑے پارسا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، میں فلاں چیز سے بچتا رہا، میں بچتا رہا. نہیں بھائی، اس لیے بچتے رہے کیونکہ آپ کو اس کے اسباب میسر نہیں آئے نا. جیسے ہی اسباب میسر آئیں گے، جو آپ ٹوٹ پڑیں گے نا اس کے اوپر، اس وقت آپ کی حقیقت کھل جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا کہ ہر انسان چونکہ ویسا تربیت یافتہ ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اسباب کو کھولو بھی نہیں. سیفٹی اسی میں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور ہی رکھو. منہ بموئے ہر سگے دنداں شدہ، وز برائے ہیلا دم جنباں شدہ. ہر کتے کا رونگٹا رونگٹا دانت بن جاتا ہے وہ ٹائم پر. ہر کتے کا رونگٹا رونگٹا دانت بن جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کھاتا تو کتا دانتوں سے ہی ہے، لیکن جب ٹوٹ پڑ کے بے تحاشا جب کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور جو انداز سے کھاتا ہے، تو اس کو ایک تشبیہن مولانا روم کہتے ہیں کہ اس کا رگ رگ ریشہ ریشہ دانت بن گیا، اور پھر دم ہلانے لگتا ہے تدبیر کے لیے، کہاں سے مل جائے، کہاں سے مل جائے، کہاں سے مل جائے. نیم زیرش ہیلا او بالا غضب، چوں ضعیف آتش کہ او یابد حطب. آدھا حصہ اس کا نچلا حصہ ہیلا اور اوپر کا آدھا حصہ غصہ، یہ دو چیزیں اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک گرم گرم راکھ ہے، اس کے اندر آگ چھپی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. پاؤں رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ چھپی ہوئی آگ ہے یا نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ آگ نہیں ہے، لیکن راکھ بہت گرم ہے. اب وہ آگ نکلتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو فیول حاصل نہیں ہے. جیسے ہی سوکھی لکڑی اس کے اوپر ڈالی جائے، یا کیروسین ڈالا جائے یا پیٹرول ڈالا جائے، پتہ چلے گا. آپ تو اس کو دور سے ٹھنڈی آگ سمجھ رہے تھے نا، آگ نہیں ہے سمجھ رہے تھے نا، لیکن جیسے ہی فیول پڑے گا نا، پتہ چلے گا کیسی آگ نکلے گی. شولہ شولہ میرا صد از لامکاں، میرا و دود و لہب تا آسماں. جیسے ہی فیول اس کے اوپر پڑے گا، جو شعلے بلند ہوں گے، تو ایسا ہوگا کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں، اور آسمان تک آگ چلی جائے گی. اور جتنا فیول ڈالیں گے اتنی بھیانک آگ بنے گی. پہلے تو دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی انسانوں کے اندر خواہشات اور شہوات کا معاملہ ہوتا ہے. جب تک اسباب میسر نہیں ہیں، وہ ایسا لگتے ہیں جیسے دبے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات میسر آ گئے، پتہ چل جاتا ہے. سچنی سگ اندری تن خفتاند، چوں شکارے نیست شاں بن خفتاند. ایسے سینکڑوں کتے ہیں دنیا میں انسانوں کے جسم میں سوئے ہوئے ہیں. شکار نہیں ہے نا، اس لیے چھپے ہوئے ہیں. ان کو حالات نہیں بن رہے نا برائی کے، اسی لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. نگرانی چل رہی ہے نا، اس لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. جیسے ہی نگرانی اٹھی، جیسے ہی حالات میں اثر آئے، دیکھو کتوں کی طرح لپکیں. یا چو بازانند دیدے دوختہ، در حجاب از عشق سید سوختہ. بعض جو پرندے ہوتے ہیں نا، فیلکنس، جو لوگ پال لیتے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے. تو جب تک آنکھیں سلی ہوئی ہیں باز کی طرح، شکار کے عشق میں وہ صرف اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں. جیسے ہی آنکھوں کے اوپر سے پردہ ہٹے گا، وہ جو لپکیں گے شکار کے اوپر، وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. تا کلہ برداری ہو بینت شکار، آنگے ہاں سازو طواف کوہ سار. اور جب تم ان کے سر کے اوپر سے وہ کپڑا یا ٹوپی ہٹا دو اور وہ شکار دیکھ لے، تو پھر جو پہاڑ کے چکر لگاتا ہے وہ بھی دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. حالات میسر نہیں ہیں، اسباب میسر نہیں ہیں، تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی آنکھوں کے اوپر سے وہ ٹوپی ہٹا دی جائے، تو دیکھو کس طرح سے پہاڑ کے چکر لگاتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں ایسے مناظر آپ کو بہت دیکھنے کو ملتے ہیں، جو چکر لگاتے ہیں بچے، کہاں کہاں پر کیسے کیسے. دنیا دکھا رہی ہے ایسے نظارے. شہوت رنجور ساکن می بود، خاطر اوسو صحت می رود. اور بیمار کی جو خواہش ہوتی نا، جب تک سکون میں ہوتی ہے، اس کا مزاج صحت کی طرف چلتا رہتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، اس سے کہا گیا کہ فلاں فلاں چیز مت کھاؤ، تو وہ چھوڑ دیتا ہے اور سکون میں رہتا ہے.
اور وہ سکون اس کو آہستہ آہستہ صحت کی طرف لاتا ہے۔ چوب بینت نانو سیب و خربزہ در مساف آیت مزا خوف بزا۔ اور جب نان کے اوپر، روٹی کے اوپر نظر پڑتی ہے، سیب کے اوپر نظر پڑتی ہے، خربوزے پہ نظر پڑتی ہے، تو پھر جو اندر سے کھانے پینے کا لالچ ابھر آتا ہے نا، اس کا مزہ ذہن میں آتا ہے، اور بد پرہیزی کا خوف ایک طرف، مزے کا لالچ ایک طرف، دونوں کے درمیان جنگ چالو ہو جاتی ہے۔ اس کی خواہش کی چیزیں ہیں، خربوزہ، سیب، روٹی، بھوک لگ رہی ہے، جب تک وہ نہیں دیکھتا ہے، بیمار ہے، اس سے کہا گیا کہ 3 چیزیں مت کھاؤ، وہ نہیں دیکھتا ہے تو بغیر کھائے رہتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے آ جاتا ہے تب اس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کی خواہش، مزہ جو اس کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، منہ میں پانی آنے لگتا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پسند کی چیز بھی سامنے ہے۔ دوسری طرف بد پرہیزی کا خوف ہے، بد پرہیزی کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، کھائیں گے تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ گربوت سبار دیدن سودے اوست آ تحیچ تب سستش رانکوست۔ اگر وہ صبر کرنے والا ہے ایسے میں تو اس کو دیکھنے سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ صبر کرنے والا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے سامنے لانے کے بعد بھی میں نہیں کھاؤں گا، اگر وہ اتنے یقین کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جلدی صحت مند ہوتا ہے، اس کو کھانے کی خواہش میں وہ جلدی صحت مند ہو جاتا ہے، اس کی باڈی ایسا ریئیکٹ کرتی ہے کہ اب مجھے کھانا ہے تو جلدی صحت مند ہونا ہے، تو صبر کرتا ہے تو جلدی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کا غذا کی طرف جو اس کا للچانا ہے، یہ اس کی طبیعت کے لیے اچھا ہے۔ ورنہ باشد صبر پس نادید بہ تیر دور اولا ز مرد بے زرہ۔ اور اگر اس کا مزاج صبر کرنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے نہ دیکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ صبر نہیں کر سکے گا، کھا لے گا، بد پرہیزی ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی۔ تو دیکھیے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک تو وہ جس کے سامنے چیز موجود ہے لیکن وہ کھانا نہیں چاہتا، اس کے لیے یہ بہتر ہے دیکھنا، اس کے لیے یہ غذا کی طرف دیکھنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتا، جو آدمی کے اندر صبر نہیں ہے، اس آدمی کا دیکھنا اس کو بد پرہیزی پہ لائے گا، لہذا اس کا نہ دیکھنا بہتر ہے۔ اب مثال دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں کہ تیر دور اولا ز مرد بے زرہ۔ جس آدمی کے پاس زرہ نہیں ہے نا، میدان جنگ میں سپاہی زرہ پہن کر جاتے ہیں، تو تیر اگر آ بھی جائے تو زرہ کو لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، انسان کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ زرہ اس کے تیر کو روک لیتا ہے، تو وہ میدان میں دور تک جا سکتا ہے، دشمن کی صفوں میں بھی گھس سکتا ہے کیونکہ زرہ پہنا ہوا ہے۔ لیکن اگر زرہ پہنا ہوا نہیں ہے تو اس کا گھسنا بہتر نہیں ہے، دور سے ہی اس کو تیر اندازی کرنی چاہیے، دشمن کی صفوں میں نہیں جانا چاہیے۔ باز گردو کن حکایت را تمام تاچ گفت اندر جواب اشو السلام۔ کام کی باتیں بیان کر دی گئی ہیں، یاد رکھو ان باتوں کو اور واپس آؤ، اس واقعے اور اس کہانی کو پورا کرو کہ مور نے جب اس آدمی سے یہ باتیں سنی اور رونے لگا تو اس کے جواب میں اس نے کیا کہا۔ اب مور کا جواب شروع ہوگا یہاں سے، بشنو اکنو تو ز طاؤس آ جواب تابدانی ہرنی کو یہ خطاب۔ اب تم مور سے جواب سنو، اس آدمی کی نصیحتیں مور کے سامنے تم نے سن لی، اس کے بعد مور کا جو ریئیکشن ہوا وہ بھی تم نے سن لیا، اب مور نے جو جواب دیا وہ سنو تاکہ بھلائی کیا چیز ہوتی ہے یہ سمجھ سکو۔ اب تم کو مور کا جواب سننے کے بعد حقیقت کا پتہ چلے گا، ایک اور پردہ اٹھے گا کہ کیا ہے، لیکن وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی۔
بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش